بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ اللہ کی بندی مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات عیسائیوں کی اس بات کی نفی میں نازل کی ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کے قول سے بلند اور پاک ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 33 سے 37 میں آتا ہے، خدا نے آدم، نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہانوں کے لوگوں میں سے منتخب فرمایا تھا۔ ان میں سے بعض کی اولاد تھے، اور خدا سننے اور جاننے والا ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے پروردگار، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی، تو اسے میری طرف سے قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا ابتدائی حصہ نازل کر کے بیان فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا اور رحم مادر میں تصویر بنائی جیسے دیگر مخلوق کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ ہو جا، اور وہ وجود میں آ گئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کا ذکر بھی کیا کہ وہ کیسے پیدا ہوئیں اور کیسے بڑی ہو کر حاملہ ہوئیں۔ حضرت مریم علیہ السلام داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کے باپ اپنے دور میں بنی اسرائیل کے امام تھے، جبکہ مریم علیہ السلام کی والدہ حنہ بنت ناقور عابدہ اور زاہدہ خاتون تھیں۔ محمد بن اسحاق وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کو حمل قرار نہیں پاتا تھا۔ ایک دن انہوں نے ایک پرندہ دیکھا جو اپنے چوزے کو خوراک دے رہا تھا۔ ان کے دل میں بھی بچے کی خواہش پیدا ہوئی۔ انہوں نے اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حضور نظر مانی کہ اگر ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو وہ اسے بیت المقدس کے لیے خدمت کرنے کے لیے آزاد کر دیں گی۔ جب وہ حاملہ ہوئیں تو انہوں نے ایک بیٹی کو جنم دیا جس کا نام مریم بنت عمران رکھا گیا۔ بہت سے مفسرین نے بیان کیا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی ماں نے جب ان کو جنم دیا تو ان کو لپیٹ کر مسجد لے کر گئیں اور انہیں خدام کے سپرد کر دیا۔ کیونکہ مریم علیہ السلام کے والد مسجد کے امام تھے، اس لیے ان کا آپس میں جھگڑا ہوا کہ اس بچے کی کفالت کون کرے گا۔ اسی زمانے میں حضرت زکریہ علیہ السلام نبی تھے، اور ان کا خیال تھا کہ بچے کی کفالت میں ہی کروں، جبکہ بیت المقدس میں کام کرنے والے تمام افراد اس بات کی خواہش رکھتے تھے۔ انہوں نے آپس میں قرآن اندازی کی اور قرآن حضرت زکریہ علیہ السلام کے نام نکلا۔ اس قرآن اندازی کی صورت یہ تھی کہ ہر ایک نے اپنا اپنا قلم ڈالا اور پھر سارے قلم ایک جگہ جمع کر کے رکھ دیے۔ پھر اس بچی کو ایک قلم اٹھانے کا حکم دیا گیا۔ بچی نے وہی قلم اٹھایا جو زکریہ علیہ السلام کا تھا۔ لوگوں نے دوبارہ قرآن اندازی کا مطالبہ کیا۔ اب کی بار طے پایا کہ سب اپنی اپنی قلمیں نہر میں پھینک دیں گے۔ جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے مخالف سمت چلے گا وہی غالب سمجھا جائے گا۔ قلمیں ڈالی گئیں اور حضرت زکریہ علیہ السلام کا قلم پانی کے مخالف چل پڑا۔ ان لوگوں نے تیسری بار قرآن اندازی کا مطالبہ کر دیا، اور اب کی بار شرط رکھی گئی کہ جس کا قلم پانی کے ساتھ چلے گا وہ کفالت کرے گا۔ اس بار بھی حضرت زکریہ علیہ السلام کا قلم پانی کے ساتھ چلا اور دیگر تمام قلم مخالف سمت میں تیرنے لگے۔ آخر میں زکریہ علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائی۔ زکریہ علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے لیے مسجد میں جگہ مختص کر دی جہاں وہ عبادت کیا کرتی تھیں، اور اپنی باری آنے پر بیت المقدس کی خدمت بھی کیا کرتی تھیں۔ آپ دن رات عبادت الہی میں مصروف رہتیں، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے لیے آپ کی عبادت ضرب المثل بن گئی، اور آپ اپنے باعزت حالات اور شریفانہ صفات کی وجہ سے بنی اسرائیل میں مشہور ہو گئیں۔ یہاں تک کہ حضرت زکریہ علیہ السلام جب ان کے پاس جاتے تو وہاں بے موسم کے پھل دیکھا کرتے۔
آپ مریم علیہ السلام سے پوچھتے کہ یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے، اور وہ جواب میں کہتی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ایک بار اسی طرح زکریا علیہ السلام کے دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاد سے نواز دے۔ آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے وہ ذات جو مریم کو بے موسم پھل دینے والی ہے، مجھے بھی اولاد عنایت کر۔ یہ مکمل واقعہ حضرت زکریا علیہ السلام کے قصے میں موجود ہے، آپ وہاں سے اسے دوبارہ سن سکتے ہیں۔ سورہ مریم آیت نمبر 16 سے 37 میں ہے، اور کتاب میں مریم کا ذکر بھی کرو۔ جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف چلی گئیں تو انہوں نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا۔ اس وقت ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا تو وہ ان کے سامنے آدمی کی شکل بن گیا۔ مریم نے کہا کہ اگر تم پرہیزگار ہو تو میں تم سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور آیا ہوں کہ تمہیں لڑکا بخشوں۔ مریم نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں ہے اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ یوں ہی یہ تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ یہ مجھے آسان ہے، میں اس کو لوگوں کے لیے اپنی طرف سے نشانی، مہربانی اور رحمت بناؤں گا۔ یہ کام مقرر ہو چکا ہے، اور وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئیں اور اسے لے کر دور چلی گئیں۔ پھر درد ذاہ ان کو کھجور کے تنے کے پاس لے آیا۔ وہ بولی کہ کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ اسی وقت ان کو ایک فرشتے نے آواز دی کہ غمناک نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، تم پر تازہ کھجوریں جھڑیں گی، تو کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ بس اگر تم کسی آدمی کو دیکھو تو کہنا کہ میں نے خدا کے لیے روزے کی منت مانی ہے، تو میں آج کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی۔ پھر وہ اس کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس لے آئیں۔ لوگ کہنے لگے کہ مریم تم نے برا کام کیا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا توار تھا، نہ تیری ماں بدکارہ تھی۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو لوگ کہنے لگے کہ اب ہم اس گود کے بچے سے کیا بات کریں۔ بچے نے کہا کہ میں خدا کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے اور مجھے صاحب برکت کیا ہے، اور جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم ہے۔ مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے اور سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ اور سلام ہو مجھ پر کہ جس دن میں پیدا ہوا ہوں اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ ہو کر کے اٹھایا جاؤں گا، مجھ پر سلام اور رحمت ہے۔ یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں، اور یہ سچی بات ہے کہ جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ خدا کو سزاوار نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ پاک ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اور بے شک خدا ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر فرقوں نے باہم اختلاف کیا، سو وہ جو لوگ کافر ہوئے ہیں ان کو بڑے دن یعنی قیامت کے روز کے حاضر ہونے کی خرابی ہے۔ ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے کے بعد ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ زکریا علیہ السلام کا واقعہ اس واقعے کے لیے تمہید ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران اور سورہ انبیاء میں بھی ان دونوں انبیاء علیہ السلام کا اکٹھا ذکر کیا ہے۔ یہ مکمل واقعہ تمام تر تفصیل اور جزیات کے ساتھ ہمارے چینل پر حضرت زکریا علیہ السلام کی ویڈیو میں موجود ہے۔ آپ چاہیں تو سلسلہ قائم رکھنے کے لیے اسے دوبارہ سن سکتے ہیں۔ یہ بات ہم پہلے بیان کر آئے ہیں کہ حضرت مریم کو ان کی والدہ نے بیت المقدس کی خدمت کرنے کے لیے آزاد کر دیا تھا، اور اس دور کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام ان کے نگران بنے تھے، اور انہوں نے مریم علیہ السلام کے لیے ایک کمرہ مختص کیا تھا۔ جب وہ بالغ ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت بہت زیادہ محنت سے اور محبت سے کیا کرتی تھیں، یہاں تک کہ اس زمانے میں اللہ کی عبادت کرنے والا ان کے برابر کا کوئی نہیں تھا۔ کچھ عرصے میں اللہ کی طرف سے ایسے حالات ان کے اوپر ظاہر ہوئے کہ حضرت زکریا علیہ السلام بھی تعجب کا شکار ہوئے۔ فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک پاکیزہ بیٹا عطا کرے گا جو کہ باعزت ہوگا اور مقدس نبی ہوگا، اور معجزات کے ساتھ اس کی مدد کی جائے گی۔
حضرت مریم علیہ السلام نے بن باپ کے لڑکے کے پیدا ہونے پر تعجب کیا، کیونکہ نہ تو وہ شادی شدہ تھیں اور نہ ہی ان کا کوئی شوہر تھا۔ اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے فرشتوں نے آگاہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ مریم علیہ السلام نے اللہ کی طرف توجہ کی اور ان کے فیصلے کو تسلیم کیا، یہاں تک کہ وہ سمجھ گئیں کہ یہ بڑی آزمائش ہے کہ لوگ بچے کی وجہ سے ان کے بارے میں باتیں کریں گے، کیونکہ لوگوں کو بھی صحیح صورتحال کا علم نہیں ہوگا اور وہ غور اور فکر کیے بغیر صرف ظاہری حالات کو اہمیت دیں گے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام پر حمل کے آثار نمایاں ہوئے تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ان سے اشاروں کے ذریعے بات کی کہ ایسا کیسے کہ بیج کے بغیر کھیتی؟ انہوں نے اشارے میں جواب دیا کہ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے۔ دیکھو، پہلی کھیتی کو کس نے پیدا کیا ہے؟ پھر پوچھا گیا کہ مرد کے بغیر بچہ کیسے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ جسے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر مرد اور بغیر عورت کے پیدا کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اصل صورتحال بتاؤ۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے خوشخبری دی ہے کہ اس کا نام مسیح ابن مریم ہوگا۔ وہ دنیا اور آخرت میں عزت والا اور مقربین میں سے ہوگا۔ وہ لوگوں سے گہوارے میں اور پھر ادھیڑ عمر میں کلام کرے گا اور نیکوں میں سے ہوگا۔ یہ روایت حضرت وہب بن منبع اور دیگر سالفین سے بھی مروی ہے۔ حضرت مجاہد سے مروی ہے کہ مریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب میں خلوت میں ہوتی ہوں تو یہ میرے ساتھ کلام کرتا ہے، اور جب لوگوں میں ہوتی ہوں تو یہ بچہ میرے پیٹ میں سبحان اللہ کہتا رہتا ہے۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے درمیان یہ بات عام ہو گئی تھی کہ مریم امید سے ہیں، تو لوگوں کا زکریا علیہ السلام کے گھر میں آنا جانا بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ مریم علیہ السلام کچھ وقت کے بعد لوگوں سے الگ تھلگ اور دور کسی جگہ ٹھہر گئی تھیں۔ درد زاہ ان کو کھجور کے تنے کے پاس لے آیا، اور اسی درد کے دوران آپ نے تمنا کی کہ کاش میں اس درد سے پہلے مر جاتی اور بھلا دی جاتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد حضرت مریم علیہ السلام ان کو لے کر اپنی قوم کے پاس واپس آئیں، تو قوم کے لوگوں نے مریم علیہ السلام پر بہتان لگائے اور ان کو برا کہا۔ ماحول میں خاصی گھٹن پیدا ہو گئی اور بولنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا، تو حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ آپ تمام لوگ اس سے بات کریں۔ سخت قسم کے جاہل اور بدبخت لوگوں نے کہا کہ ہم اس بچے سے کیسے کلام کریں جو کہ ابھی نوزائیدہ ہے اور گہوارے میں ہے؟ تو ہماری بات کا جواب اس بچے کے ذمے لگا رہی ہے جو ابھی دودھ اور مکھن میں فرق نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہی ہے اور ہماری توہین چاہتی ہے۔ اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، جبکہ ابھی آپ چند دن کے دودھ پیتے بچے تھے، جیسا کہ سورہ مریم آیت نمبر 30 سے 33 میں آیا ہے۔ بچے نے کہا کہ میں خدا کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور میں جہاں ہوں جس حال میں ہوں مجھے صاحب برکت کیا ہے، اور جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا ارشاد فرمایا گیا ہے، اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا گیا ہے، اور میں جس دن پیدا ہوا ہوں اور جس دن مروں گا اور جب دوبارہ اٹھایا جاؤں گا مجھ پر سلام اور رحمت ہے۔ یہ وہ سب سے پہلا کلام تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر جاری ہوا۔ آپ نے سب سے پہلے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، پھر آپ نے اپنے رب کی معبودیت کی تعریف کی اور اعلان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس قول سے پاک ہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، بلکہ میں تو اللہ کا بندہ اور رسول ہوں اور اس کی بندی کا بیٹا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اپنی ماں حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی بیان فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جہاں کہیں بھی ہوں گا باعث برکت ہوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ واضح اور روشن انداز میں بیان فرما دیا تو جو سورہ مریم کی آیت نمبر 34 اور 35 میں فرمان آیا ہے، صحیح واقعہ عیسیٰ کا یہی ہے، وہ حق بات جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ اللہ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں، وہ ذات اس سے پاک ہے،
جب وہ کسی کام کو سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ قصص الانبیاء مکمل سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔